الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صدر محترم حاضرین جلسہ، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدمی یا انسان کہا جاتا ہے، لیکن انسان ہونا ایک الگ چیز ہے اور انسانیت ایک الگ چیز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی انسان ہو تو اس میں انسانیت بھی ہو، اگر کوئی آدمی ہو تو اس میں آدمیت بھی ہو۔ جاندار ہونے میں سب برابر ہے، انسان بھی جانور بھی، لہٰذا جان رکھنے میں انسان کو جانوروں پر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں۔ انسان کو جانوروں پر اس وقت فضیلت حاصل ہوگی جب اس میں انسانیت اور آدمیت ہو۔ یہی وہ انسانیت اور آدمیت ہے جو انسان کو یا تو جانوروں سے بڑھا دیتی ہے یا جانوروں کے برابر کر دیتی ہے۔ یہی وہ حوصلہ خیر و شر ہے جو انسان کو اٹھاتا بھی ہے گراتا بھی ہے۔ بقول شاعر، اٹھے تو شہ پر یزا گرے تو شیطان ہے، اٹھے تو شہ پر یزا گرے تو شیطان ہے، بشر کے حوصلہ خیر و شر کو کیا کہے۔ یہی انسانیت اور آدمیت نہ ہو تو ہم ایک شخص کو دیکھیں گے کہ وہ آدمی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ انسان ہے، انسانوں کی بستی میں رہتا سہتا ہے، مگر پھر بھی ہم اسے انسان نہیں کہہ سکتے، آدمی نہیں کہہ سکتے، اور کہیں گے بھی تو یوں کہیں گے، آدمی کے پیکر میں رہ کر اور کچھ ہوگا آدمی نہ رہا۔ سوال یہ ہے کہ آدمیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، انسانیت کا تصور کہاں سے آتا ہے؟ آج ہر شخص اس سوال کا جواب اپنے اپنے طور پر دیتا ہے۔ ہر شخص کے اس تصوراتی محل اور خیالی خاکے ہیں جن میں وہ مگن ہے، اور انہی کو وہ انسانیت کی معراج سمجھتا ہے۔ لیکن یاد رکھے، انسانیت کا مکمل تصور ہمیں ان برگزیدہ شخصیات سے مل سکتا ہے جو انسانوں میں مکمل ترین افراد تھے، جنہیں ہم انبیاء کرام کے مقدس لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جبکہ نبی اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اور اس مقدس گروہ کے آخری فرد نبی اکرم شفیع العظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے سوا کسی نبی اور رسول کی تعلیم صحیح حالت اور اصلی شکل میں موجود نہیں، سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ہم انسانیت کا تصور اور انسانیت کا درد کا مداوا فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تلاش کریں۔ ہمارے غموں کا علاج، ہمارے دکھ کی دوا، ہمارے بیماریوں کی شفا اگر کوئی ممکن ہے تو وہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کے سوا کہیں ممکن نہیں۔ ہمیں انسانیت کے اصول اس درسگاہ میں ملیں گے جس کے معلم نے بتا دیا تھا کہ میری بعثت کا مقصد ہی گم گشتہ راہ انسانوں کو انسانیت کی راہ دکھانا اور انسانیت پر گامزن کرنا ہے۔ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہمیں انسانیت کے طریقے اس درسگاہ سے ملیں گے جس نے اپنے جلیل القدر صحابہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بناتے وقت حکم دیا تھا کہ یسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر۔ دیکھو، آسانی پیدا کرنا، سختی نہ کرنا، لوگوں کو قریب اپنے سے دور نہ کرنا۔ انسانیت سیکھنا ہو تو آؤ اس درسگاہ میں جہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان سب آپس میں برابر ہے، ان میں کوئی اونچ نیچ اور بھید بھاؤ نہیں، ان میں کوئی چھوت چھات نہیں، ان میں ذات برادری اور حسب نسب کی کوئی تفریق نہیں، ان میں چھوٹے اور بڑے کا کوئی امتیاز نہیں، ان میں بزرگی اور بڑائی کا معیار صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے تقوی، وہ ہے خدا ترسی، دینداری، پرہیزگاری اور خدا وحدہ لا شریک لہ سے زیادہ قربت و نزدیکی۔ لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى۔ کسی عربی کو اعجمی پر، کسی اعجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ ارشاد باری ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے اور تمہارے مختلف خاندان اور قبائل بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ انسانیت کی راہ ہمیں اس نبی امی کی درسگاہ ملے گی
انسانیت کی راہ ہمیں اس نبی امی کی درسگاہ ملے گی جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. انسانیت کے متلاشی آؤ، ہم تمہیں اس درسگاہ میں لے چلتے ہیں جس نے یہ بتا دیا ہے کہ یتیموں کی خبر گیری کرنے والا جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں. جس نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. جس نے تعلیم دی کہ جو چیز تمہیں پسند ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، اور جو چیز تمہیں نہیں پسند اسے اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو. وہ درسگاہ جس میں والدین اور اولاد، شوہر و بیوی، اعزہ و اقربا، دوست و احباب اور ایک دوسرے کے حقوق بتائے گئے، یہاں تک کہ یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. سوچئے اور غور کیجئے، کیا انسانیت کے یہ بلند پائے اصول، یہ مقدس تعلیم کسی اور درسگاہ میں ممکن ہے؟ یوں دعوے داروں کی بھیڑ تو بہت ملے گی، مگر ساری دنیا جانتی ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. بلا شبہ انسانیت کا تصور درسگاہ رسول کی تعلیم کے بغیر ناقص ہے، اور ناقص ہی نہیں بلکہ میں تو بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ درسگاہ رسول کی تعلیم کا بغیر انسانیت کا تصور ممکن ہی نہیں. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.